اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پہلا احساس جو اسے ہوا تھا وہ سر میں دھمک کا تھا۔ یہ رات کا ہینگ اوور آفٹر پارٹی افیکٹ تھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں کھولے چت لیٹا رہا، آنکھیں کھولتا بند کرتا رہا۔ اس کے کانوں میں رات کی پارٹی کے ڈی جے کا بجایا ہوا میوزک اب بھی گونج رہا تھا، ڈرم کی بلند بیٹ۔ اس نے سر کو بے اختیار جھٹکا، یوں جیسے شور کو بھی سر سے جھٹک دینا چاہتا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے گلاس پینٹ ہاؤس کی دیواروں اور کھڑکیوں سے اس وقت روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ وال کلاک 10 بجا رہا تھا۔ وہ عام طور پر اس کے جاگنے کا وقت تھا، چاہے وہ ساری رات ہی کسی پارٹی میں رہتا، لیکن 10 بجے اس کا باڈی کلاک اسے کسی الارم کی طرح اٹھا دیتا۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھا، وہ چند لمحے پینٹ ہاؤس کی شیشے کی دیواروں سے نظر آتا منظر دیکھ رہا تھا۔ 30 منزلہ عمارت کی اس آخری منزل پر موجود پینٹ ہاؤس میں صبح آنکھ کھلنے کے بعد وہ اسی طرح ہر روز بستر پر بیٹھا رہتا تھا۔ یہ وقت انجانے میں زندگی کی بے معنویت کو محسوس کرنے کے چند لمحے تھے، جو ہر روز قلب مومن کی زندگی میں اسی وقت آتے تھے۔ ساری رات پارٹیز میں وقت گزارنے کے بعد، صبح سوتی جاگتی کیفیت میں آنکھ کھلنے کے بعد، بستر پر بیٹھ کر پینٹ ہاؤس کے شیشے کی دیوار سے نظر آنے والے سمندر اور اس کے اوپر اڑتے پرندے دیکھنا۔ وہ منظر اس کے پینٹ ہاؤس سے بہت دور کا تھا۔ وہ وہاں بیٹھے سمندر کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے اندر اس منظر کو دیکھتے ہوئے سمندر کی موجوں اور لہروں کی حرکت کے ساتھ وہ شور بھی سنائی دیتا جو اس وقت سمندر میں ہوتا۔ بستر سے اتر کر وہ لڑکھڑایا۔ یہ لڑکھڑاہٹ بھی معمول کا حصہ تھی۔ 2-3 قدموں میں وہ سنبھل جاتا۔ آج بھی سنبھل گیا۔ واش روم میں واشنگ بیسن پر سر جھکائے وہ اپنے چہرے اور آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارتا ہی چلا گیا، یوں جیسے سر میں سنائی دینے والی دھمک کو روکنا چاہتا ہو یا دھو دینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے سیدھا کھڑا ہو کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ سرخ پھولے ہوئے پپوٹوں، ہلکی بڑھی ہوئی شیو، بکھرے بال اور بھیگا ہوا چہرہ، اور اس چہرے سے نیچے گردن اور سینے تک آتی پانی کی مہین لکیریں۔ رات کی تھکاوٹ بھی آئینے میں نظر آنے والے ورد کی وضاحت کو دھندلانے میں ناکام نظر آ رہی تھیں۔ اس کے تھیکے نین نقش اس کے عرب یا ترکش ہونے کے چغلی کھا رہے تھے، یا کم از کم اس کے جینز میں اس وراثت کی موجودگی کا برملا اظہار کر رہے تھے۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ جیسے وہاں لکھا اپنے پورے دن اور اگلی رات کا شیڈول پڑھ رہا تھا۔ اس کی مصروفیت کی ایک لمبی لائن تھی، اور وہ ذہنی طور پر اس وقت ان میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ نائٹ سوٹ کی شرٹ پہنے وہ باہر لاؤنج میں واپس آ گیا، جہاں دیوار پر اہتناً صراط المستقیم کی بڑی سائز کی پینٹنگ دیوار پر لگی تھی۔ اس دیوار پر جس کے ساتھ وہ صوفہ پڑا تھا جس پر بیٹھا وہ اس وقت ٹی وی آن کیے چینل بدلنے میں مصروف تھا۔ میکانکی انداز میں بی بی سی سے فیشن چینلز اور اسی این این سے اسپورٹس، اور پھر دوبارہ بی بی سی این این۔ اس کی روز کی چینل روٹین بھی ایک جیسی ہی تھی۔ ملازم اس کے باہر نکلنے اور بیٹھنے کے دوران اس کے لیے کافی کا ایک مگ رکھ گیا تھا۔ سامنے ایک نیوز چینل پر اچانک رات کے ایوارڈ شو کی جھلکیاں دکھائی جانے لگیں۔ اس نے آواز تھوڑی بلند کر دی۔ نیوز کاسٹر اس کی فلم کے حوالے سے خبردار کر رہا تھا، اور وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ایوارڈ لیتے ہوئے فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کا صوفے پر پڑا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے فون کی اسکرین پر چمکتا شیلی کا نام دیکھا، اور ایل سی ڈی کی آواز ہلکی کرتے ہوئے اس نے فون کال ریسیو کی۔ وہ اس کی فلم کی ہیروئن تھی۔ ہیلو جان، بے حد میٹھی اور بے حد اپنائیت بھری آواز میں اس نے اسے اسی انداز سے مخاطب کیا تھا جس انداز سے وہ انڈسٹری کے ہر ہیرو اور ہر ڈائریکٹر کو مخاطب کرتی تھی۔ ہیلو شیلی، اس نے جواباً اس عام لہجے میں اسے مخاطب کیا جس میں ہمیشہ
کیا کرتا تھا۔ اوف، کیا کہوں تمہارے بارے میں، تم نے تو تباہی مچا دی رات کو ایوارڈ شو میں۔ وہ ابو سے مکھن لگانے کی مہم شروع کر چکی تھی۔ ہم لوگ تو آڈینس میں بیٹھے تھے اور پھر تالیاں بجانے لگے تو بس بچاتے ہی گئے۔ میں نے تو کھڑے ہو کر تمہارے لیے کلیپنگ کی اور چیئر بھی کیا، تم نے دیکھا؟ اس نے مومن سے پوچھا۔ اس کی بات سننے کے دوران وہ کافی پیتے ہوئے ریموٹ لیے چینل بدلنے میں مصروف ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا شیلی بہت لمبی بات کرے گی۔ نہیں، کب؟ وہ چونکا۔ او گاڈ، یو مسڈ اٹ۔ وہ بے اختیار مایوس ہوئی۔ اگر ان لوگوں نے ایڈٹ نہ کیا نہ تو ٹی وی پر جب ایوارڈ شو چلے گا تمہیں چیئر کرتے ہوئے میری فوٹیج تم دیکھنا۔ تم نے تو کیسی جرت دکھائی کہ ان کے منہ پر ہی انہیں بول دیا۔ آج دیکھو ذرا، نیوز میں ایوارڈ سے زیادہ تمہاری اسپیچ کوریج ہے۔ وہ قلب مومن کی جتنی تعریفیں کر سکتی تھی اس وقت کر رہی تھی، کیونکہ بدقسمتی سے پچھلی رات ایوارڈ کی پارٹی میں وہ کوشش کے باوجود قلب مومن سے مل کر یہ سب نہیں کہہ پائی تھی، کیونکہ اس ایوارڈ شو کو جو برانڈ اسپانسر کر رہا تھا وہ مسلسل قلب مومن سے چپکے ہوئے اسے وضاحتیں دے کر اس کی خفگی ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیلی اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ اس برانڈ کے نمائندوں کے سامنے وہ قلب مومن کو اس ڈیلیوری پر وہاں کھڑے ہو کر داد دیتی۔ میں نے ابھی نیوز پیپرز دیکھے نہیں، ابھی دیکھتا ہوں، اس نے شیلی سے مختصراً کہا۔ ارے وہ تم نے ڈسک کا کور دیکھا؟ شیلی کو اچانک یاد آیا۔ مومن نے سامنے پڑے ہوئے اس میگزین ڈسک پر ایک نظر دوڑائی اور کہا، ہاں دیکھا ہے۔ میری تصویر کا سائز دیکھو، باقی دونوں سے چھوٹا کر دیا ہے مجھے۔ شیلی نے لمحہ بھی ضائع کیے بغیر شکایت کی۔ مومن نے کچھ سمجھے بغیر میگزین اٹھا لیا اور اس کور کو دیکھنے لگا، جس پر اس کے ساتھ اس کی پچھلی 3 فلموں کی ہیروئنز کی بے حد مختصر ملبوسات میں تصویر تھی اور اوپر ایک ہیڈنگ میں دی کوئن میکر لکھا ہوا تھا۔ مومن نے ایک نظر سرورق پر ڈالتے ہوئے میگزین کو دوبارہ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا، ہاں، 1/2 انچ ہی چھوٹی ہوگی، اگر ہوئی بھی تو۔ دوسری طرف اس کے جملے پر شیلی جیسے چلا اٹھی تھی۔ 1/2 انچ بھی کیوں چھوٹی ہوئی میری پکچر؟ کس کی فلم ہٹ ہوئی ہے اس سال؟ میری۔ اور تصویر کس کی چھوٹی دے رہے ہیں؟ وہ بھی میری۔ مومن نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے، تم پرواہ مت کرو۔ کیسے پرواہ نہ کروں؟ مجھے کیا پتہ نہیں کہ ڈیسک کے ایڈیٹر کی نیت کیا ہے اور کس طرح وہ لینا کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ شیلی نے اس کور میں موجود ایک دوسری ہیروئن کا نام لیتے ہوئے کہا۔ مومن اب بیزار ہونے لگا تھا۔ وہ صبح سویرے تصویروں کے سائز پر سر نہیں کھپانا چاہتا تھا۔ شیلی، اس وقت میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور تمہاری آدھی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں، اس نے بے حد صاف گوئی سے کہا۔ شیلی نے بغیر برا مانے فوراً ہی اپنی ٹون بدل لی۔ جان، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اپنی باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ سو سوری جان، میں بھی آتی ہوں۔ نہیں، ابھی تو میں آڈیشنز کے لیے نکل رہا ہوں، مومن نے فوراً کہا۔ شیلی نے جواباً کچھ خفگی سے اس سے کہا، تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ اتنی بڑی ہٹ دی ہے تمہیں اور تم پھر بھی اگلی فلم کے لیے آڈیشن کرنے بیٹھے ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں ہیروئن ریپیٹ نہیں کرتا، یہ میری کامیابی کی وجہ ہے۔ گالی دینا چاہتی ہوں تمہیں میں اس بات پر، شیلی نے جواباً کہا۔ وہ تم ٹیکسٹ کر دینا۔ ابھی تو میں نکل رہا ہوں گھر سے، مومن نے چڑھانے والے انداز میں اسے کہا۔ تم ویسے گالیوں ہی کے قابل ہو، دوسری طرف سے شیلی نے فون بند کرنے کے بعد کہا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں پڑا فرنیچر مرمت طلب ہونے کے باوجود اپنے خاندانی ہونے کا اظہار کر رہا تھا۔ اس گھر اور کمرے اور اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی خستہ حالی کے باوجود اس کمرے کے فرنیچر پر بہت ساری چیزیں تھیں جو مرمت ہو جاتیں تو اینٹک کہلاتیں، اور فرنیچر کے انہی ایٹمز میں وہ قد آدم شیشہ بھی تھا جو پہلے کبھی کسی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ منسلک تھا، مگر اب اس کے بغیر ہی اس دیوار پر لگایا گیا تھا، جس کے سامنے اس وقت مومنہ سلطان کھڑی انگلیوں میں ایک سگریٹ لیے اس کے کش لگاتی اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے جیسے آئینے سے باتیں کر رہی تھی۔ آئینہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تم سے اور تم کسی اور سے، تینوں پاگل ہیں اور تینوں خالی ہاتھ رہیں گے۔ وہ آخری جملے پر حزہانی انداز میں
مار کر ہنستی پھر کھانستی۔ اس کی آنکھوں میں اب پانی تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر انگلیوں میں دبے سگریٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اس سگریٹ کو تمہارے ہونٹوں نے چھوا ہے، اب تک جل رہا ہے، ایسی ہی ایک آگ میں بھی جل رہی ہوں۔ وہ جیسے آئینے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی، اسے تو میں بجھا سکتی ہوں مگر میں اور یہ آئینہ، ہم جل سکتے ہیں، بجھ نہیں سکتے، آگ ہو سکتے ہیں، راکھ نہیں ہو سکتے۔ اس نے جلتے ہوئے سگریٹ کو اپنی ہتھیلی پر بجھایا۔ آئینے میں نظر آنے والے اس کے عکس کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑا سگریٹ کوڑے کی ایک ٹوکری میں پھینکتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ اس پر داؤد کا نام چمک رہا تھا۔ مومنہ، 12:30 بجے ہے آڈیشن، تم آ رہی ہو نا؟ دیکھو دیر مت کرنا۔ دوسری طرف داؤد تھا۔ ہاں میں آ رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں نکل رہی ہوں۔ داؤد نے اس کی بات سننے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ وہ جلدی میں تھا اور ہمیشہ ہی جلدی میں رہتا تھا۔ مومنہ، ناشتہ کر لو۔ وہ ابھی فون اپنے بیگ میں رکھی رہی تھی جب سریہ ایک ٹرے میں چائے کا ایک کپ اور 2 سلائس رکھے آئی۔ وہ کچھ کہے بغیر ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ سریہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اس نے کہا، ریہرسل کر لی نا؟ ہاں، چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مومنہ نے کہا، مجھے سنا دو ایک بار۔ سریہ کو تجسس ہوا۔ نہیں اماں، بس اب آڈیشن میں ہی بولوں گی یہ لائنز۔ اس نے سلائس کا ایک ٹکڑا دانتوں سے کاٹ کر چائے سے نگلتے ہوئے کہا، میں تمہارے کپڑے پریس کرتی ہوں۔ سریہ دروازے کی طرف لپکی جب مومنہ کی آواز نے ان کے پیروں میں بیڑی ڈالی۔ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ سریہ نے پلٹ کر مومنہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں کی بے چارگی کو دیکھا، پھر مدھم آواز میں کہا، کیوں کہتی ہو ہر بار یہ جملہ مومنہ، جب جانتی ہو کہ یہ کام چھوڑ بھی نہیں سکتی؟ اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتی ہوں اور کچھ نہیں۔ اس نے سلائس کا آخری ٹکڑا نگلا، یوں جیسے جلدی میں ہو۔ جہانگیر سے مل لو، پھر ابا سے میک اپ کروانا ہے، اس نے کہا اور دروازے میں کھڑی سریہ کے پاس سے گزر گئی جو اس کے کپڑے لیے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اپنی کلائی میں گھڑی باندھتے ہوئے وہ اپنے گھر کے 2 کمروں میں سے دوسرے کمرے میں داخل ہوئی جہاں جہانگیر اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ پر اس نے آنکھیں کھول دیں اور مسکرایا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ اس کے سوال پر بے اختیار ہنسا اور بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپا، پھر وہی سوال؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے ایک دن بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، جہانگیر نے ترکی بترکی کہا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے، آڈیشن کے لیے جا رہی ہوں، تم دعا کرنا، اس نے جہانگیر سے کہا۔ قلب مومن کی فلم کے لیے آڈیشن کے لیے جا رہی ہیں نا؟ جہانگیر نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، اس کا ذہن کہیں گم تھا۔ میں نے رات کو نیوز میں دیکھا تھا، اس کی فلم کو پھر ایوارڈ ملا ہے۔ جہانگیر جوش و خروش سے اسے بتانے لگا۔ آپ کو پتا ہے، ہیٹ ٹرک کر لی ہے اس نے، بیسٹ فلم اور ایوارڈ ڈائریکٹر کی 3 فلمیں بنائی ہیں اور تینوں نے ایوارڈز جیتے ہیں۔ انڈسٹری کا پہلا ڈائریکٹر ہے جس نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ جہانگیر رکے بغیر اسے بتاتا چلا گیا۔ وہ صرف اس کا چہرہ دیکھے چلی گئی۔ وہ آج بھی انڈسٹری کی اس طرح خبر رکھتا تھا جیسے انڈسٹری کا حصہ ہو۔ اس بیماری میں گھر میں قید ہو جانے کے بعد اس کی واحد دلچسپی یہی رہ گئی تھی، ٹی وی پر شوبز کی خبریں اور فلمیں دیکھنا۔ وہ کبھی کبھار اس کے لیے نیوز اسٹالز سے پرانے شوبز میگزینز لے آتی تو جہانگیر کے دل کی کلی کھل جاتی۔ دعا کرنا جہانگیر، اس نے جہانگیر سے کہا۔ یہ جیسا اس کا معمول تھا، کسی بھی آڈیشن یا پروجیکٹ کی شوٹ شروع کرنے سے پہلے جہانگیر سے دعا کرنے کے لیے کہنا۔ اسے پتہ نہیں کیوں اس کی دعا پر یقین تھا، شاید اس صبر اور برداشت کی وجہ سے جس سے وہ اپنی بیماری کاٹ رہا تھا۔ فکر نہ کریں، مل جائے گی آپ کو فلم، اسٹار بنیں گی آپ، بہت بڑی اسٹار۔ وہ جیسے اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہن کی جدوجہد سے وہ واقف تھا، شوبز کے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی، لیکن اپنے لیے دی جانے والی اس کی قربانی سے بھی۔ ستارہ نہیں بننا مجھے، ستارے تو ٹوٹ جاتے ہیں، مجھے تو صرف تمہارا علاج کروا کر تمہارے ٹوٹتے ستارے کو بچانا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے مومنہ نے سوچا تھا، میں باہر تک چھوڑنے آؤں؟ جہانگیر نے اسے آفر کی۔ بالکل نہیں، میں ابھی ابا کے پاس جا رہی ہوں میک اپ کروانے، تمہیں بیٹھنا پڑے گا، خواہ ہی برآمدے میں، وہاں گرمی ہے، تم یہیں بیٹھو۔ اس نے فوری طور پر اسے منع کیا تھا، پھر وہ اس کی سائڈ ٹیبل پر جا کر اس کی
मेडिसिन्स चेक करते हुए बोली, कौन कौन सी मेडिसिन्स ख़त्म हो गई हैं तुम्हारी? आज लेती आऊँगी। जहांगीर ने उसे 2 मेडिसिन्स का बताया। इसे इससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसे घर में हर शख्स की दवा का पता था। बाहर से सुल्तान की आवाज़ आने लगी थी। वो उसे आवाज़ें दे रहा था। वो जहांगीर के कमरे से वापस अपने कमरे में गई और इस्त्री शुदा कपड़े पहनकर वो बरामदे में उस कुर्सी पर आकर बैठ गई जिस पर बिठाकर सुल्तान किसी का भी मेकअप किया करता था। वो पुराने ज़माने का एक वेंटी बॉक्स खोले, उसमें मौजूद चीज़ों को इधर उधर करते मोमिना के इंतज़ार में था। मोमिना की कुर्सी पर बैठते ही उसने बेहद प्रोफेशनल अंदाज में एक कपड़े को मोमिना की गर्दन के गिर्द डाल दिया था। वैनिटी बॉक्स में से एक फाउंडेशन निकालकर वो अब पूरी फुर्ती से इस फाउंडेशन को हथेली पर रखकर गीले स्पंज से इसे मोमिना के चेहरे पर लगा रहा था, नुक्तों की शक्ल में। वो मेकअप करने का पुराना तरीका था और सुल्तान पुराने तरीके से हटने पर तैयार नहीं था। कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए मोमिना खामोशी से इससे मेकअप करवाते हुए वैनिटी बॉक्स के ढक्कन पर लगी उसने जहाँ की एक बेहद दिलकश मुस्कुराहट वाली तस्वीर को देखने लगी, जिस पर कोई भी नज़र डालता तो इसे ऐसा ही लगता जैसे वो इसे ही देखकर मुस्कुरा रही है। वो अब उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। इस पर नज़रें जमाए मोमिना दिल ही दिल में घड़ी की सुइयां गिन रही थी। अब्बा ज़रा जल्दी, मुझे बस पकड़नी है, मोमिना ने बिल आखिर सुल्तान से कह ही दिया। सुल्तान के हाथ पहले से तेज़ी से काम करने लगे थे और वो साथ कहने लगा, हाँ हाँ बस हो जाएगा 5 मिनट में। उसने जहाँ को भी 5 मिनट में तैयार करता था, उसे भी जल्दी होती थी हर काम की। ऐसी मक्खन जैसी दूधिया मुलायम स्किन थी उसकी, पाउडर भी फिसलता था। मेरे अलावा किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी वो चेहरे को। मेरे हाथ के अलावा किसी पर एतबार नहीं था उसे। मोमिना उसने जहाँ का तस्करा सुनने की आदी थी और सिर्फ वो ही नहीं, इस घर का हर शख्स और सुल्तान का हर दोस्त और मिलने वाला। वो उसने जहाँ का मेकअप आर्टिस्ट रह चुका था। दिन में कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता था जब उसको किसी हवाले से उसने जहाँ की याद न आती। वैनिटी बॉक्स के ढक्कन पर लगी इसकी मुस्कुराती तस्वीर देखते हुए मोमिना इसके किस्से बाप की ज़ुबान से सुन रही थी और वो सब इतनी बार सुना हुआ था कि वो बाप का अगला जुमला भी दोहरा सकती थी। ये लो, हो गया काम, अब बस लिपस्टिक रह गई है। सुल्तान गहरा सांस लेते हुए सीधा हुआ और उसने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा, अब्बा लिपस्टिक मैं खुद लगाती हूँ। मोमिना ने बाप को रोकने की कोशिश की। सुल्तान ने उसे टोक दिया और वैनिटी बॉक्स में से उसके लिए लिपस्टिक ढूंढने के लिए हाथ मारने लगा। लिपस्टिक लगाना ही तो असल आर्ट है। कैमरे के सामने बुरी और अनाड़ी के हाथ से लगी हुई लिपस्टिक की वजह से बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे बुरे लगते हैं। वो उसके होंठों पर ब्रश से लिपस्टिक लगा रहा था और साथ उससे कह रहा था। वो अपना पाँव हिलाने लगी थी, उसे वाकई ही जल्दी थी। ये लो देखो, ठीक है ना, सुल्तान ने बिल आखिर उससे कहा। उसने आईने में ख़ुद पर एक नज़र डालते हुए फौरी तौर पर उठते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है अब्बा। सुल्तान पुराने ज़माने का मेकअप आर्टिस्ट था, लेकिन मोमिना को उसके हाथ पर यकीन था। वो जब भी सुल्तान से मेकअप करवा कर जाती थी, स्क्रीन पर उसका चेहरा बेहद अच्छा आता था। सुल्तान अपने काम का माहिर था। अपने ज़माने में फ़िल्म इंडस्ट्री में उसका तोती बोलता था। वो कल जहांगीर का डायलिसिस है, तुम्हारे सीरियल की पेमेंट कब आएगी? सरिया यकदम अंदर कमरे से बरामदे में आई थी और उसने मोमिना को याद दहानी करवाई थी। आज जाऊंगी ऑडिशन के बाद पेमेंट के चेक के लिए। जूनियर आर्टिस्ट हूँ, खुद कहाँ आएगी मेरी पेमेंट? वो बड़बड़ाई थी। बस आप लोग दुआ करें ये फ़िल्म मिल जाए किसी तरह। उसने अपना पर्स उठाते हुए सरिया और सुल्तान दोनों से कहा, मैंने तैयार किया है, तुम देखना। कैमरे के सामने उसने जहाँ लगेगी यूं रोल देंगे, यूं। घर से निकलते हुए उसने अपने अक़ब में सुल्तान को बेहद गुमान से सरिया से कहते सुना। वो बाप से ये नहीं कह सकी कि अब कोई भी उसने जहाँ को नहीं जानता, ना पहचानता है, और मेकअप देखकर अगर रोल दिए जाते तो स्टॉप पर खड़ी बस पर बैठते हुए भी इसने यही सोचा था। अब्बा को लगता है उनका वैनिटी बॉक्स मुझे उसने जहाँ बना देगा। अब्बा को पता ही नहीं उनके वैनिटी बॉक्स की सारी चीज़ें एक्सपायर हो चुकी हैं।
یا 2 نمبر ہیں. اب تو وہ برانڈ بھی بند ہو چکا ہے جو برانڈ حسن جہاں کا پسندیدہ تھا. اس نے کھڑکی سے باہر سڑک پر بھاگتے ٹریفک کو دیکھتے ہوئے تلخی سے سوچا. یہ ساری باتیں وہ صرف سوچ سکتی تھی، کہہ نہیں سکتی تھی. ابا ہر بار مجھے حسن جہاں بنا کر دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں اور میں پھر مومنہ سلطان بن کر رہ جاتی ہوں، اس نے سوچا. آفس کے ریسیپشن میں تقریباً 25 لڑکیاں تھیں. مومنہ ان میں سے چند چہروں کو فوراً پہچان گئی. وہ چند ابھرتی ہوئی ماڈلز تھیں اور چند دوسری ایکٹریسز جنہوں نے حال ہی میں ایک آدھ سیریل میں مین لیڈ کی تھی. وہ تمام 25 کی 25 اس ریسیپشن ایریا میں بیٹھی کچھ نہ کیے اور کیے ہوئے بھی بے حد گلیمرس اور اسٹائلش لگ رہی تھیں. ان میں سے کچھ اپنے اپنے سیل فون پر مصروف آس پاس بیٹھی لڑکیوں کو اگنور کر رہی تھیں. کچھ جو ایک دوسرے سے واقف تھیں وہ آپس میں بیٹھی اور کھڑی گپ شپ کر رہی تھیں. چند ایک ہاتھ میں پکڑے اسکرپٹ پر نظر ڈال رہی تھیں اور چند ایک ریسیپشن ایریا میں موجود دوسری لڑکیوں کو گھورنے اور جانچنے میں مصروف تھیں. سادہ جینز اور کرتوں سے لے کر فارمل پینٹس اور کرتے تک اور کچھ اسکرٹس بھی، لانگ شرٹ دونوں قسم کے. صرف چند ایک تھیں جو شلوار قمیض میں ملبوس تھیں اور مومنہ ان میں واحد تھی جس کے گلے میں ایک دوپٹہ بھی لٹک رہا تھا. باقی کوئی اگر شلوار قمیض میں ملبوس تھی بھی تو بغیر آستین قمیض میں، ٹخنوں سے بہت اونچے اور گھٹنوں سے تھوڑا ہی نیچے والی کیپری میں. مومنہ کے لیے وہ مجمع نیا نہیں تھا، نہ وہ وہاں پریشانی کا شکار ہوئی، نہ کمتری کا. وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ میڈیا میں کام کر رہی تھی اور ان سب کے رویوں سے بخوبی واقف تھی، مگر وہاں بیٹھے اسے یہ یقین نہیں تھا کہ اس مجمع میں وہ اپنی جگہ بنائے گی یا نہیں. اس وقت آڈیشن کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے اس کے سر پر جہانگیر کے کل کا ڈائیلاگ سوار تھا. اس کی وہ میڈیکل فائل جو گھر سے نکلتے ہوئے سریہ نے اس کے ہاتھ میں دی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں تبدیل کروائی تھیں اپنے پچھلے چیک اپ میں جس میں مومنہ شوٹنگ کی وجہ سے نہیں جا سکی تھی. وہ نئی اور مہنگی دوائیاں اوپر نیچے کیے جاتے تھے اور اس کے اچانک آنے والے اخراجات مومنہ کے سارے مالیاتی تخمینوں اور اندازوں کو ملیہ میٹ کر دیتے تھے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر مہینے کسی نہ کسی قرض لینے پر مجبور ہو جاتی. وہ اس وقت بھی اس میڈیکل فائل کو کھولے ان اخراجات کا حساب لگانے میں مصروف تھی جو اس کا ریئلٹی چیک نہ ملنے پر اسے پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرنے والے تھے. وہ فائل کو اس طرح کھولے، اس میں سر گھسائے بیٹھی تھی کہ دائیں بائیں بیٹھی لڑکیاں اس فائل کے اندر موجود نسخوں کو نہ دیکھ سکیں. مگر جس وقت وہ بالآخر اس سارے حساب کتاب سے گہرا سانس لیتے ہوئے فارغ ہوئی اور اس نے فائل بند کرتے ہوئے اپنا سر سیدھا کیا تو اس کے برابر میں بیٹھی لڑکی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، "یو آر سو فوکسڈ جب سے آئی ہے، بس اسکرپٹ میں سر دیے بیٹھی ہے. مجھے تو ابھی تک لائنز بھی ٹھیک سے یاد نہیں." اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں اس سے کہا. وہ بھی جواباً دوستانہ انداز میں مسکرا دی اور اسے اچانک آڈیشن اور اسکرپٹ دوبارہ یاد آیا. وہ لڑکی پہلی بار کسی ایکٹنگ اسائنمنٹ کے لیے آڈیشن دینے آئی تھی اور نروس تھی. چند لمحے وہ مومنہ سے گپ شپ کرتی رہی اور جب وہ خاموش ہو کر اپنے اسکرپٹ کی طرف متوجہ ہوئی تو مومنہ اٹھ کر ریسیپشن ایریا سے باہر نکل آئی. اس کی باری میں ابھی دیر تھی اور اسے بہت ضروری کال کرنی تھی. اسٹوڈیو کے داخلی دروازے کے سامنے ہی ٹہلتے ہوئے اس نے اپنے ایک ڈائریکٹر کو فون کیا. "مومنہ، ابھی تمہیں ہی فون کرنے والا تھا میں. ایک رول ہے، کام نکالا ہے خاص طور پر تمہارے لیے میں نے سوپ میں." سلیم بھائی نے چھوٹتے ہی اس کی آواز سنتے ہوئے کہا. مومنہ بے اختیار خوش ہوئی. "بڑی مہربانی سلیم بھائی، کتنے دن کا کام ہے؟" "10 دن کا." ان کے اگلے جملے نے اسے مایوس کیا تھا. "کوئی بڑا رول دیتے مجھے سلیم بھائی اس بار تو." ہاں، اگلی بار بڑا رول بھی دوں گا." "کتنی بار تو سمجھایا ہے تمہیں، پروڈیوسر کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو، اس کی پارٹی میں جاؤ، دوستی بناؤ، آنا جانا ہوگا تو رول بھی ملے گا اور رول بڑا بھی ہوتا جائے گا." سلیم بھائی نے اسے فوری طور پر وہی مشورہ دیا جو وہ ہمیشہ دیتے تھے. وہ مومنہ کے فن کے واقعی قدردان تھے مگر کام وہ اسے زیادہ نہیں دے پاتے تھے اور نہ دینے کی وجوہات وہ ہمیشہ مومنہ کو بڑی صاف گوئی سے بتا دیتے تھے جنہیں وہ برا مانے بغیر سن لیا کرتی تھی کیونکہ وہ وجوہات
وہ پہلے ہی جانتی تھی میرا چیک مل جائے گا سلیم بھائی آج، اس نے سلیم بھائی کے مشوروں کے جواب میں عجلت کے عالم میں کہا۔ آج تو مشکل ہے، انہوں نے جواباً کہا۔ کسی طرح کروا دیں سلیم بھائی، جہانگیر کا ڈائلیسس ہے کل، تھوڑی بہت رقم تو دلوا دیں مجھے، اس نے کچھ منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ وہ ان کا انکار سن کر واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا میں کرتا ہوں کچھ، تم آ رہی ہو؟ سلیم بھائی کو جہانگیر کی بیماری کا پتہ تھا اور وہ اس سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ہاں 2-3 گھنٹے تک۔ اس سے پہلے وہ ان سے کچھ اور کہتی، اس نے اپنے عقب میں داؤد کی آواز سنی۔ وہ خفا لگ رہا تھا۔ حد ہے مومنہ، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، فون الگ سے بزی چل رہا ہے تمہارا۔ داؤد نے اندر سے باہر نکلا تھا۔ وہ مومن کا اسسٹنٹ تھا۔ جی ٹھیک ہے سلیم بھائی، خدا حافظ۔ مومنہ نے فون بند کرتے ہی اس سے معذرت کرنا شروع کی۔ ایک ضروری کال تھی، بس ختم ہو گئی، میری باری آ گئی کیا؟ یار خاص طور پر ہی تمہاری باری، اور تم غائب، اب آ جاؤ جلدی۔ ڈائلاگز یاد ہے نا؟ وہ کہتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلا گیا۔ وہ بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ داؤد نے اس کے لیے اسٹوڈیو کا دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ پہلی نظر میں اندر داخل ہونے پر اسے قلب مومن نظر نہیں آیا، جو اس وقت ایک ٹیبل پر ایک لیپ ٹاپ پر فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ وہ آڈیشن کے لیے شوٹ ہو رہی تھی، وہاں چلی گئی۔ اس کے ساتھ اندر آنے والے داؤد نے اسے اسٹوڈیو کے اس حصے کی طرف بھیجا جہاں اسپاٹ لائٹس تھیں۔ مومن نے اس وقت ایک ٹیبل پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھے مومن کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کی پوری توجہ اس کے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی۔ اس اسٹوڈیو میں عملہ کے چند لوگ بھی تھے، مانیٹر پر بیٹھا ایک شخص اور کیمرے کے پیچھے کھڑا ایک اور شخص۔ مومنہ رکے بغیر سیدھا اس جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں ایک اسٹول پڑا تھا اور اسپاٹ لائٹ کی روشنی مرکوز تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں جا کر ٹھہری، قلب مومن نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور لیپ ٹاپ کے بجائے اس مانیٹر کی اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس ٹیبل پر ہی پڑا تھا۔ یہ مومنہ سلطان ہے، داؤد نے قلب مومن کو جیسے اس کا تعارف دیا۔ وہ مومنہ کی میز پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی شو ریل میں نے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ، اس نے مومن کو جیسے یاد دلایا۔ اسپاٹ لائٹس کی روشنی میں بہت دور نیم تاریکی میں میز کے دوسری طرف بیٹھے قلب مومن کے چہرے کے تاثرات دیکھنا اس وقت مومنہ کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت وہاں تیز روشنیوں میں کھڑے داؤد کو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ گریجویشن کیا ہے، 3-4 سال سے ایکٹنگ کر رہی ہوں، مومنہ نے مکانگی انداز میں کہنا شروع کیا۔ میں نے کبھی کسی فلم میں نہیں دیکھا آپ کو، مومن نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ٹی وی پر کام کرتی ہوں میں۔ مومنہ کو اب اسے دیکھنا کچھ آسان لگنے لگا۔ کس سیریل میں لیڈ کیا ہے؟ مومن کا اگلا سوال آیا۔ لیڈ نہیں کیا، کافی سوپس میں کام کیا ہے، سیریل میں اب کر رہی ہوں، مومنہ نے جواباً کہا۔ اس نے قلب مومن کو داؤد کی طرف مڑتے اور بے حد تندو تیز لہجے میں انگریزی میں کہتے سنا۔ یہ سوپس میں کام کرتی ہے اور تم نے اسے میرے مووی کے لیے بلا لیا؟ مومنہ کا رنگ سرخ ہوا، مگر وہ اسے نہیں داؤد سے مخاطب تھا اور داؤد نے کچھ کم زور سے لہجے میں اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ ایکٹریس بہت اچھی ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ دیکھ لیں۔ مومن داؤد کے جملے پر دوبارہ سیدھا ہو کر مومنہ سے مخاطب ہوا۔ اسکرپٹ آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا۔ جی، مومنہ نے جواباً کہا۔ پہلا سین پرفارم کر کے دکھائیں۔ اگلی ہدایت آئی۔ مومنہ نے کسی توقف کے بغیر ہاتھ میں پکڑے اسکرپٹ کو میڈیکل فائل کے اوپر رکھتے ہوئے کھولا اور ایک نظر صفحے پر ڈالی، پھر اسکرپٹ اور میڈیکل فائل کو اس اسٹول پر رکھنے کے بعد وہ آڈیشن کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سامنے لگے کیمرے میں دیکھتے ہوئے اس نے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا اور کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، محبت سے زیادہ گہرا، پرانا اور دائمی رشتہ ہے میرا اور تمہارا۔ کوئی مجھے چوائس بھی دے تو میں اپنا اور تمہارا رشتہ نہ بدلوں۔ پہلا ڈائلاگ بولتے ہوئے اس نے سینے پر پھیلا کر لیے ہوئے دوپٹے کو دوبارہ ٹھیک کیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا دوسرا ڈائلاگ بولنا شروع کرتی، اس نے قلب مومن کو کہتے سنا، دوپٹہ اتار دیں اپنا۔ ہاں جی، تو قلب مومن کا اور مومنہ کا انٹریکشن ایک دوسرے سے ہو گیا، جیسا مجھے لگتا تھا کہ یہ دونوں انڈسٹری میں ہی کہیں ملیں گے اور یہی دونوں ہیرو ہیروئن ہیں۔ یہ بات تو پکی ہو گئی ہے، مجھے یہی لگ رہا ہے۔ قلب مومن تو ہے ہیرو، یہ تو پکا ہے۔
مومنہ سلطان شاید اس کی ہی ہیروئن ہے، یہ بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ خیر، اور یار بار بار ان دونوں کا نام اتنا سملر ہے، قلب مومن اور مومنہ، میں کہیں مومن کو مومنہ کہہ دے رہی ہوں اور کہیں مومنہ کو مومن، اتنی کنفیوژن ہو رہی ہے یار۔ اور بھائی بہت لمبی ہو گئی یہ ایپیسوڈ، مجھے لگتا ہے یہ ایپیسوڈ ختم کر دینی چاہیے ہمیں، کافی پڑھ لیا بھائی، بہت زیادہ اچھا خاصا ریکارڈ کر لیا میں نے آج۔ خیر، بڑا مزہ آیا مجھے یہ پڑھنے میں، مطلب یہ والی ایپیسوڈ مجھے بڑی اچھی لگی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ آڈیشن کے لیے اسے بلائے گا اور اس کا دوپٹہ اتروایا ہے اس نے۔ خیر لگتی ہیں، مطلب میں ایک ٹویسٹ ہے نا بڑے مزے کا کہ دیکھتے ہیں وہ دوپٹہ اتارتی ہے یا دیکھتے نہیں اتارتی، کیا کرتی ہے وہ، یہ دیکھنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے اس کی قلب مومن سے بات، باقی دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں جی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔